السلام علیکم۔ میر جعفر اور میر صادق کی بات کرتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے آدم ننگے دین ننگے وطن۔ میر جعفر نے بنگال میں غداری کر کے سراج الدولہ کی حکومت کو ختم کرا کے اور اپنی حکومت قائم کرائی۔ بنگال ہمیشہ سے ہی سیاسی اور معاشرتی طور پہ برصغیر میں سب سے زیادہ آگے رہا ہے۔ جو تحریکیں چلی ہیں وہ بنگال سے ہی چلی ہیں۔ 1540 میں شیر شاہ سوری بنگال کا حکمران تھا۔ اس نے گورنر ہوتے ہوئے مغل بادشاہ ہمایوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ ہمایوں فوج لے کے شیر شاہ سوری کی بغاوت کو ناکام کرنے کے لیے بنگال پہنچا، مگر خود ہی ناکام ہو گیا اور شکست کھا کر بھاگا اور ہندوستان کی حکومت بھی گنوا بیٹھا۔ اس وقت آگرہ ہندوستان کا دارالخلافہ ہوتا تھا۔ ہمایوں بھاگ کر ایران چلا گیا، 15 سال وہاں بیٹھا رہا۔ 1555 میں ایرانی فوج لے کر واپس آیا اور دوبارہ ہندوستان پہ قبضہ کیا اور مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی دوسری دفعہ۔ اس کے بعد اسی کی نسل میں اورنگزیب عالمگیر نے پورے برصغیر پر حکومت کی۔ اس کی حکومت سب سے بڑی تھی، 40 لاکھ مربع میل سے زیادہ رقبے پر اورنگزیب کی حکومت تھی اور اس نے بڑا امن و امان قائم رکھا۔ بنگال کو اس نے بڑا ایڈمنسٹریٹیولی طریقے سے چلایا، بڑے خوبصورت انداز میں اور بہترین صلاحیتوں کے ساتھ۔ لیکن اس کی جو 1707 میں وفات ہوئی تو بنگال پہلا صوبہ تھا جو مغلیہ سلطنت سے آزاد ہوا۔ 1717 میں مرشد علی خان نے بنگال میں علیحدگی کا اعلان کر دیا اور وہ نواب بن گیا۔ اس وقت ڈھاکہ دارالحکومت ہوتا تھا۔ اس نے ڈھاکہ کی بجائے نیا شہر مرشد آباد آباد کیا، دریائے ہوگلی کے کنارے، اور وہاں پہ دارالحکومت شفٹ کیا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا داماد حکومت میں آیا۔ اس کے بعد علی وردی خان 1740 میں حکمران بن گیا۔ علی وردی خان بڑا بیدار مغز اور پارسا نیک، بڑا بہادر جری قسم کا حکمران تھا۔ اس کے 4-5 محاذوں پر لڑنا پڑتا تھا۔ بنگال میں ایسٹ انڈیا کمپنی، برطانیہ، ایسٹ انڈیا کمپنی فرانس اور ایسٹ انڈیا کمپنی ہالینڈ یہ کوشش کر رہے تھے بنگال پہ قبضہ کرنے کی۔ دوسری طرف مقامی لوگ مرہٹے اور نظام دکن بھی بنگال پر حملہ کرتے رہتے تھے، تو علی وردی خان کو 5 محاذوں پہ لڑنا پڑتا تھا۔ 1747 میں اس نے مرہٹوں کو سبق سکھانے کے لیے اپنے سپہ سالار میر جعفر کو مرہٹوں کے خلاف بھیجا۔ میر جعفر اتنا بزدل تھا کہ وہ مرہٹوں کی فوج کے سامنے جا کے وہیں اس نے پیش قدمی روک دی اور لڑنے سے انکار کر دیا۔ علی وردی خان کو پتہ چلا تو وہ مرشد آباد سے خود فوج لے کر گیا، مرہٹوں کو زبردست شکست دی اور ان کے سپہ سالار راگھوجی بھونسلے کو قتل کیا۔ واپس آیا، میر جعفر کو ڈسمس کر دیا۔ علی وردی خان کی 1756 میں وفات ہو جاتی۔ اس کی اولاد نرینہ نہیں تھی تو اس نے اپنے نواسے 21 سالہ نواب سراج الدولہ کو اپنی جگہ جانشین مقرر کیا۔ سراج الدولہ نے حلف اٹھا کے میر جعفر کو دوبارہ اپنا سپہ سالار مقرر کر لیا، حالانکہ اس کے نانا نے اس کو اس کی غداری اور بزدلی کی وجہ سے برطرف کیا تھا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ حکمرانوں کو بڑا بیدار مغز ہونا چاہیے، ویجیلنٹ ہونا چاہیے، دیکھنا چاہیے فیصلے کرتے وقت، ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال میر جعفر لالچی بھی تھا، وہ بنگال کا حکمران بننا چاہتا تھا۔ اس نے انگریزوں سے ساز باز کی اور ادھر سراج الدولہ کو قائل کیا کہ وہ انگریزوں پہ حملہ کر دیں۔ اس طرح ادھر سراج الدولہ فوجیں لے کے نکلا، ادھر لارڈ کلائیو آ گیا، پلاسی کے مقام میں دونوں کی جنگ ہوئی۔
एक हिस्से का सिपह सालार मीर जाफ़र था और एक हिस्से का मीर मदन हिंदू। जब जंग शुरू हुई तो मीर जाफ़र ने अपनी फ़ौजों को लड़ने नहीं दिया, बल्कि अपनी फ़ौजों को लेके एक साइड पे हो गया। मीर मदन अकेला रह गया और बहादुरी से लड़ता हुआ मैदान जंग में कत्ल हो गया। उसके बाद फ़ौज में भगदड़ मच गई और सिराजुद्दौला को भी भागना पड़ा। अंग्रेज़ों ने उसको पकड़ के वहीं पे शहीद कर दिया। इस तरह मीर जाफ़र बंगाल का हुक्मरान बन गया और इसके इवज़ उसने 1,77,00,000 रुपये अंग्रेज़ों को दिए। उसने कोई 5 साल हुकूमत की। इस तरह से 62 में फिर अंग्रेज़ों ने उसको माज़ूल करके मीर कासिम को हुक्मरान बनाया। मीर कासिम ने अंग्रेज़ों की बात मानने से इनकार कर दिया। दोबारा मीर जाफ़र को हुक्मरान बनाया और अपने मरने तक वो 1765 तक इस ओहदे पे कायम रहा और एज़ ए नवाब ऑफ बंगाल वफ़ात पाई। उसकी वफ़ात बड़ी दर्दनाक है। आखिरी दिनों में उसे लेप्रेसी हो गई थी, जिसको कोढ़ या जुज़ाम कहते हैं। इतनी बुरी बीमारी है जिसमें खून निकलता रहता है, हर आदमी छोड़ के भाग जाता है। मौजूदा दौर में सिर्फ मदर टेरेसा इस चीज़ का इलाज करती थी। उसके बेटे मीरन शाह ने कहा कि आपको सिराजुद्दौला से गद्दारी करने की सही सज़ा मिल रही। अब आते हैं मीर सादिक की तरफ। मीर सादिक नवाब टीपू सुल्तान का जनरल था। टीपू सुल्तान मैसूर के हुक्मरान थे। इनके वालिद हैदर अली सिपाही से तरक्की करके जनरल के ओहदे तक पहुँचे थे और मैसूर के हुक्मरान बने थे। वो बड़े बहादुर, विजिलेंट और डिसीजन पावर बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ 2 जंगें लड़ी। अंग्रेज़ उनसे बहुत डरते थे और इनको भी 3-4 महाज पे लड़ना पड़ता था। एक तरफ इनके निज़ाम दक्कन था, दूसरी तरफ मरहटे थे, एक तरफ अंग्रेज़ थे। तो बारी बारी इनसे लड़ना पड़ता था। एक दफ़ा अंग्रेज़ों को उन्होंने पहली एंग्लो मैसूर वार में शिकस्त दी और भारी तावान लेके अंग्रेज़ों से सुलह की। दूसरी दफ़ा हैदर अली दूसरी जंग में कर्नाटक पर हमला हुआ। कर्नाटक का मैसूर से 300 मील का फासला था। अंग्रेज़ अभी आराम से बड़े सुकून से बैठे हुए थे और ताश खेल रहे थे कि हैदर अली 3 दिन में सफ़र तय करके कर्नाटक के किले की दीवार के बाहर पहुंच गया और मुहासरा कर लिया। पहरेदारों ने इतला दी कि हैदर अली आ गया है। अंग्रेज़ों को पाँव नीचे से ज़मीन निकल गई। उन्होंने कहा 300 मील 3 दिन में। जब शाही फ़ौजें चलती थी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 20-25 मील का सफ़र तय कर सकती थी, क्योंकि सामान होता था, फिर घोड़े होते थे, बैलगाड़ियाँ होती थी, ऊँट होते थे, बार बर्दारी के जानवर तेज़ रफ्तार नहीं होते थे। तो ये सफ़र कम से कम 15 दिन का था। हैदर अली ने 3 दिन में तय किया और अचानक पहुंच गया। अंग्रेज़ों ने भारी तावान दे के उससे सुलह की। हैदर अली वापस आया। अब उसने चारों तरफ दुश्मनों को शिकस्त देना शुरू कर दी थी। बड़ी बेहतरीन ज़िंदगी जारी थी। टीपू सुल्तान भी जवान हो गया था। एक तरफ उसको भेजता था, लेकिन अचानक उसके पेट में दर्द हुआ और वो कुदरती वफ़ात पा गया। उसके बाद टीपू सुल्तान ने जंग जारी रखी, लेकिन वो अकेला था। कहाँ तक दुश्मनों का मुकाबला करता है, फिर भी वो बहादुरी से लड़ता रहा। अंग्रेज़ों ने तीसरी जंग की, मैसूर का मुहासरा कर लिया। वहाँ उसे फिर सुलह करनी पड़ी। फिर चौथी जंग में 1799 में अंग्रेज़ फिर भारी लश्कर के साथ हमला हुए। तो उस वक्त टीपू सुल्तान का वज़ीर मीर सादिक अंग्रेज़ों से मिल गया और उसने किले की जो शिकस्ता दीवार थी उसका पता बता दिया। वहाँ से अंग्रेज़ दाखिल हुए तो उसने अपनी फ़ौज पीछे हटा ली, लड़ने से इनकार कर दिया। अंग्रेज़ फ़ौज जब अंदर आ गई तो वो फिर टीपू सुल्तान के पास गया। मीर सादिक ने कहा कि अगर शिकस्त तस्लीम कर लो और अंग्रेज़ों की हुकूमत तस्लीम कर लो तो मैं तुम्हारी जान बख्शी करवा देता हूँ। उस वक्त टीपू सुल्तान ने कहा था, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। और वो बहादुरी से लड़ता हुआ शहीद हो गया। उसकी शहादत के बाद फ़ौरन मीर सादिक अंग्रेज़ों की तरफ भागा कि इनसे इनाम वसूल करूं।
لیکن ٹیپو سلطان کی وفادار فوج نے اسے قتل کر دیا۔ اس کی لاش کو 15 دن تک گھسیٹا گیا۔ عورتیں بچے تک اس کی لاش پہ جوتے مارتے تھے۔ آج بھی اس کی قبر، پھر اس کو قبر میں دفنا دیا گیا بغیر جنازے کے، گڑھا کھود کے، لیکن وہ قبر کا وہ بنایا ہوا ہے کتبہ وغیرہ، تو جو بھی سیاح جاتے ہیں وہاں اس کا دیدار کرتے ہیں، اس پہ حاضر ہوتے ہیں اور لعن طعن کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ اسی طرح بنگال میں جعفر کی قبر موجود ہے۔ اب جعفر اور صادق پہ 3 ملکوں میں گالی دیتے ہیں لوگ، لعن طعن کرتے ہیں، بنگلہ دیش، پاکستان اور ہندوستان، تینوں ملکوں کے جتنے بھی باشندے ہیں، ہندو اور مسلمان، سب ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی حکومت گئی تھی، مسلمان حکمران تھے، مسلمانوں کا بنتا ہے، لیکن ہندو بھی مسلمانوں سے بہت زیادہ خوش تھے۔ مسلمانوں کی حکومت میں انہیں بہت بڑے بڑے عہدے ملے ہوئے تھے، مذہبی آزادی تھی۔ اس لیے آج بھی ہسٹری کی جتنی بکس ہندوؤں نے بھی لکھی ہیں، انہوں نے سب نے مسلمانوں کی تعریف کی ہے اور برطانوی راج کے خلاف آج بھی وہ باتیں کرتے ہیں، ان کی تعلیم کے خلاف، صحت کے خلاف، ان کی آئین سازی، ہر پالیسی کے خلاف، لیکن مسلمانوں کی وہ تعریف کرتے ہیں۔ غدار کسی بھی ملک میں ہو سکتے ہیں۔ سیم سٹوری جب یہاں ٹیپو سلطان جنگ لڑ رہے تھے تو 1780 میں امریکہ میں آزادی کی جنگ لڑی جا رہی تھی اور جارج واشنگٹن اس تحریک کو لیڈ کر رہے تھے۔ اس کا ایک بہت ہی بڑا جرنیل بینیڈکٹ آرنلڈ، بہت بہادر جرنیل تھا، وہ بھی انگریزوں کے خلاف لڑ رہا تھا، لیکن اس نے آخری وقت میں غداری کی اور انگریزوں سے مل گیا۔ لیکن جارج واشنگٹن کو پتہ چل گیا، کیونکہ جارج واشنگٹن خود بھی، یہ جو امریکن نسل ہے، گور ہے، یہ برطانیہ ہی کی نسل ہے، تو اسے بر وقت پتہ چل گیا، اس نے اس کو برطرف کر دیا۔ آرنلڈ بھاگ کے برطانیہ کی فوجوں سے مل گیا اور ان سے انعام میں اکرام پایا، اور انہوں نے اس کو بریگیڈیئر جنرل کے عہدے پہ فائز کیا اور برطانیہ بھیج دیا۔ تو آج بھی امریکہ میں اسے غدار کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ امریکن ہسٹورین جنہوں نے بھی وہ ہسٹری لکھی ہے، اس میں بینیڈکٹ آرنلڈ کا نام بھی ہے، میر جعفر کا بھی، میر صادق کا بھی۔ تو غداروں کو دنیا کے کسی معاشرے میں پسند نہیں کیا جاتا۔ وما علینا الا البلاغ۔